اسلام کے پھیلن کی سب سے بڑی رکاوٹ اسلام کے قرآن نہیں، اسی مسلمان ہیں۔ اسلام نام کا، مسلمان نام کا نہیں، کردار کا ہوتا ہے۔ آج ساڑھے سے سارے پورا مسلمان بیٹھے ہیں، کنے کو ایسے مسلمان نہیں جڑے کردار میں اگلے کلمہ پڑھا لیں گے؟ داتا علی جمیری آئے نے نا تو کردار میں کلمہ پڑھایا ہے، تو ساڑھا اپنا کردار پہ ویکھیے سی۔ جام پہ جان پیا مسلمان رہے۔ ہندو سی نا ماتھر شاعر ہے، تو ساڑھے ورگے مسلمان آکھیا کوئی نوا کلمہ پڑھ لے، اندر پہلا اپنا کام تے ویکھ، اکو جا کام کریے تے کادا اسلام تے کادا ایمان، تو مینوں دعوت کیا دینا؟ انہیں دبائی لکھی جڑی میں تھوڑی نظر کر رہا کہ اندر جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، اور زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ پہلے اپنا کردار دے، پہلے پھر میرا کردار دے، کس منہ سے تو مجھے اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ میں بھی شراب پیوں تو بھی شراب پیے، میں بھی سود کھاؤں تو بھی سود کھائے، میں بھی جھوٹ بولوں تو بھی جھوٹ بولے، میرے مندر کی گھنٹیاں بجتی رہے، میں کبھی مندر نہ جاؤں ادھر مسجد سے آواز آتی رہے حی علی الصلاۃ، تو کبھی نماز پڑھنے نہ جائے، میں بھی اپنے ماں باپ کا گستاخ، تو بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والا، کوئی جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ تیرا یہ دین ہمارا ہے تو تیرے اس دین سے توبہ، شک نبیوں پہ کیا، شک نبیوں پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ کس اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ پہلے اپنا کردار درست کر لے، گفتار کا غازی بن ہی گیا، کردار کا غازی بننا سکتا۔ لبیک یا رسول کے نعرے لگانے والوں، نبی کا میلاد منانے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت تو پہلا نماز قبول کر، موت تو پہلا سچ بولنا سکھ، موت تو پہلا ماپے کی خدمت کرنا سکھ، موت تو پہلا حلال کمانا سکھ۔ یہ سوکھیاں گلاں نہیں، تو سامعین ذی وقار، جو عمل نبی کو اذیت کا سبب بنے وہ حرام ہے، اور جو عمل نبی کو راحت کا سبب بنے وہ حلال ہے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے۔ اب بڑی توجہ سے، نبی کو اذیت کا سبب بنے تو حرام ہے، گناہ ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اب ہے عمل کا پہنچ جانا، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال سے، گناہوں سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، ہم پہنچانا نہیں چاہتے مگر پہنچتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور جو ارادے سے، نیت سے نبی کو اذیت پہنچائے وہ گناہ نہیں، وہ کفر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو ارادے اور نیت سے نبی کو تکلیف پہنچائے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب سامعین ذی وقار قرآن اندر پیا رب ذوالجلال نے فرمائی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہر عمل، میں قرآن پاک کی آیت سورہ احزاب کی اس کو پوچھا رہتا ہوں۔ پہلا نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، تے میرے نبی نے ولیمہ کیتا، ولیمہ نبی نے کیتا تے اودوں تے نہ شادی حال سن نہ مارکیاں سن،
نہ کوئی ہوٹل تے نبی نے اپنے کھاری ولیمے کا بندوبست کیتا صحابہ دو دو چار چار پانچ پانچ ٹولیاں ہوندے سن انہاں نبی دے صحابہ دی عظمت نو سلام جنہ کھاندے تے اسی بھی نبی دا ہی لنگر ہاں پر نبی دے گھر نبی دے سین چ بیٹھ کے نبی دا لنگر نبی دے ہتھوں کھاتا ہے کیا بات وہ نبی دے صحابہ ہوندے نے کھاندے نے نبی دا لنگر ٹر جاندے کچھ صحابہ آئے نبی دے گھر نبی دی دعوت انہاں لنگر نبی دا کھاتا لیکن کھان تو بعد ہے وہ بہ گیا کہ گلاں شروع ہو گئے ادھر دی گل ادھر دی گل جدو گلاں کردے نے پہ تے رب ذوالجلال دا قرآن نازل ہو گیا رب نے اپنے نبی دے گھر دے آداب دسے نبی دے گھر دے آداب دسے فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن اندر پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث فرمائے او ایمان والیو نبی دے گھر بغیر اجازت کو داخل نہ ہو نبی دے گھر بغیر اجازت کو جے اجازت دیو تے ایک منٹ گل کر لو مسئلہ بات دسنا نبی کے گھر ایمان والوں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور یہ صرف نبی واسطے نہیں مومنہ واسطے بھی حکم کہ کسی مومن کے گھر بھی بغیر اجازت داخل سکے پرہا گھر بھی ہوئے تو اجازت لے کے جا بغیر اجازت نہیں مگر یاد رکھنا قرآن اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی نبی کے گھر اجازت لے کے لیے بغیر جانا نہیں ہے نہ کسی مومن کے گھر جاؤ بالخصوص نبی کے گھر بھی اجازت نہیں لیکن یاد رکھنا میں آپ کے گھر آپ میرے گھر بغیر اجازت آ نہیں سکتے لیکن کبھی فرشتے نے پوچھا فرشتیاں کبھی پوچھے کہ میں تیرے پہ دی جان لیا نیا بوا کھولے دیا ہونا فرشتے بھی مومن نے نا کبھی اجازت لے کے آئے نے کسی مومن کے گھر کبھی اسرائیل پوچھ کے نہیں آیا کہ مجھے اجازت دو تو داخل ہوتا ہوں ارے نبی اور نبی کے گھر کو عام گھر یا اپنے جیسا کہنے والوں قرآن کہتا ہے داخل نہ ہو تیرے لیے فرشتہ نہیں پوچھتا تیرے باپ کے پاس آئے تو فرشتہ نہیں پوچھتا تیرے گھر میں ہو تو اسرائیل نہیں پوچھتا ارے وہ گھر کیسے تیرے جیسا ہو سکتا ہے جس کے گھر کی اسرائیل جبریل بھی آئے تو پوچھتے ہیں سیدہ اجازت دو تو آتا کیسے ممکن ہے وہ ہمارے جیسا گھر ہو وہ تو گھرانہ ہی لا رہا ہے گھرانہ میرے مصطفیٰ کا گھر مصطفیٰ کے گھر والوں کا گھر بالخصوص سیدہ کائنات کا گھر اتھے تو اسرائیل بھی ہوا کھڑکاندہ ہے سیدہ اجازت ہے تو تسی پڑھ پڑھا نہیں نہ تہاڈی واری ہے تقریر چ جویں ٹوکا چلدا ہوے تے ہاتھ نہیں نہ دئیدا تقریر کردے وی پچھوں ہاتھ نہیں دئیدا ہاتھ وڈیا جاندا شکر کرو میں چپ کر گیا نہ کھاواں تانوں عادت پئی ہوندی ہے فلانا اے جی 5 روپیہ تے ہن فرارا اے نال ہی برکت کھول لیندے انہاں دا صاحب سب کہ سانوں قرآن دے ترتیب نہ بولنا پیندا او ہلے نے اپنے کام دے اسی سانوں عادت ہے اپنے کام اب زندگی نہ بولیا جی ہمیشہ یاد رکھیا جی چپ کر کے سنی دا ہوگا میری نہیں پتا کی کرنا ہے کدوں بولنا ہے کتنے بولنا ہے تو کیویں بولنا ہے تو سامنے ہے توجہ تو جو ہے نبی اور نبی کے گھر والوں کے پاس کوئی جا سکتا نہیں ہے فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے تو سامین جی بکاری عرض کرنا پیا فرمایا داخل نہیں ہونا فرمایا قرآن آندہ پیا اگر تسی جا اللہ کے نبی نے آپ سدیا ہے قرآن آندہ پیا جو روٹی پک دی ہوئے ایویں نہ بھیندہ رہا سالنا تھرے آگیا ہے مسالہ بندہ پیا نانا پھر قرآن آندہ ہے بلا کی نزاہ دوئی تمہیں جدو تنو نبی بلاوے نبی دعوت دے فد خلو پھر داخل ہو جا فائدہ توئی تمہیں جدو تو روٹی کھا دے لنگر کھا دے فانتشروا پھر نکل اسی بھی کی کرنے ہیں اسی بھی جا کے جو بہنے ہیں کہ گھارا آتے ہیں جانے کے پنڈا
جتنا وقت میں ہم میزبان دیں اتنا لیا کرو، کسی پہ بوجھ نہ بنا کرو۔ فرمایا یاد رکھنا ادھر دور کے گلاں تے لگ پاؤ، یہ جو تمہاری باتیں ہیں نا، جو تم نے وقت زیادہ گزارا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو ایذا کا سبب ہے۔ نبی دے گھر نبی دی اجازت تو بغیر زیادہ دیر بہنا، حالانکہ سدیا بھی نبی، یہ نبی کو ایذا کا سبب ہے۔ تو فرمایا یاد رکھنا میرا جڑا نبی ہے نا، فرمایا فیستحیی منکم، نبی تے بڑا حیا والا ہے، نبی تے نہیں نا کھنا ٹر جاؤ، وہ تے لجپال ہے، تو تکلیف برداشت کر لے گا، تے جنوں نبی اٹھا دے گے نا وہ کتے بہ نہیں سکتا۔ تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ رب بندہ میں حق بیان کرنے سے لحاظ نہیں کرتا۔ سامعین سی وقار یاد رکھنا، نبی کی دعوت پہ نبی کے گھر میں ہو، کچھ وقت زیادہ گزارے، نبی کے طبیعت میں گراں گزرے، تو قرآن کہتا ہے خبردار یہ بھی گناہ ہے۔ صحابہ نے اس کے بعد ایسا عمل نہیں کیا۔ اب پتہ چلا جو بات نبی کی طبیعت رحمت پہ ناگوار گزرے، گراں گزرے، وہ حرام ہے، پہنچ جائے انجانے میں صاحب سے تو وہ گناہ ہے، جو نیت اور ارادے سے پہنچائے تو وہ کفر ہے۔ ارے یاد رکھنا بڑی توجہ سے، ارے نبی پھر سن لو، نبی کی طبیعت میں گراں گزرے، نبی کو دکھ کا سبب بنے اور ارادے سے ہو وہ کفر ہے۔ ارے یاد رکھنا تیرا تیری بیوی کے ساتھ جتنا بھی اختلاف ہو، تو جو مرضی کہے مگر کسی غیر کو تو اجازت نہیں دے گا۔ خبردار میں تیری زبان کھینچ لوں تو میری عزت ہے، اگر تیری بیوی تیری عزت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ازواج بھی میرے مصطفیٰ کی عزت ہے۔ ارے جو مصطفیٰ کی ازواج کو توہین اور ارادے سے جو نبی ایذا پہنچائے وہ نبی کو ایذا کا سبب بنتا، وہ نبی کو تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اپنے عمل کو دیکھو، ابو بکر عمر میرے نبی کے سسر ہیں، ان کے متعلق نازیبہ کلمات کہو گے، نبی کی طبیعت پہ گراں گزرے۔ مصطفیٰ کی اہل بیت کے والے سے بات کرنے والوں، حسین کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ نبی کو ایذا کا سبب ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ان کے آپس کے جیسے بھی معاملے ہو، اگر ایمان ثابت ہے تو مصطفیٰ کے ہر صحابی کو ہمارا سلام۔ ان کے معاملات صحابہ پہ حد بھی جاری ہوئی، حدود بھی جاری ہوں، سزا بھی جاری کر دی جائے، ہم پھر بھی توہین و تنقیص کی نیت سے ان کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کو ایذا کا سبب ہے۔ سامعین زیوکار سانو بھی مسئلے دا پتہ ہے، سانو پتہ ہے جنگ جمل چکی ہویا، ہمیں پتہ ہے سفین میں کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے نہروان میں کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے باغ فتح کا بھی، ہمیں پتہ ہے خلافت کے سارے اصول و ضوابط و قواعد کا بھی، لیکن جہاں مصطفیٰ کی آل ہو، مصطفیٰ کے صحابہ ہو، مصطفیٰ کی ازواج ہو، ہماری زبان حرکت نہیں کرتی، ہم اصحاب کو نہیں ان کے مالک مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ خاموشی اختیار ہو، سکوت ہے ہمارا وہاں، ہم نہیں جرأت کر سکتے، جنہیں کرنی ہے انہیں پڑھنی ہے۔ ایک گل یاد رکھ رہے ہیں، جنہیں کرنی ہے انہیں پڑھنی ہے۔ منہ بولو گے کہ پھنسو گے، چپ سو سکھ۔ یہ نہیں کہ سانو مسئلے نہیں ہوندے کہ ایسا تاریخ پڑھی نہیں، مگر ہم نبی کی نسبت دیکھتے ہیں، ہم تو نبی کی آل دیکھتے ہیں، نبی کے اصحاب، نبی کے ازواج، نبی کی اجداد، ہم تو نبی کے ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نوری کا، سارے مل کے میرے نام رکھو، تو ہے سب گھرانہ، نہالے بھی سارے نہیں بولے، مل کے بابا سے بلند رکھو، تو ہے
نبی دے ازواج، میرے نبی دے اصحاب، میرے نبی دی اولاد، اور صبح قیامت تک تیری نسل پاک مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری، نبی تو لے کے وہ آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ تو سامنے جی وقت کرنا پیا جڑا نبی وزیت دا سبب بنے، قرآن آندہ پیا نبی وزیت دا سبب بنے، قرآن آندہ پیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، او دے تے دنیا تے بھی لعنت، او دے آخرت وچ بھی او دے تے لعنت، کدی لعنت میرے اللہ دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہیں میرے نبی نو اعزاز دیتی، جنہیں میرے نبی نو تکلیف دیتی، جنہیں میرے نبی نو دکھ دیتا، اور جنہیں جان بوجھ کے دکھ دیتا، وہ کوئی بھی ہوگے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی لعنتی ہے، قیامت والے دیارے بھی اور نہیں لعنتی ہے، دنیا کے بھی لعنتی ہے، دیارے قیامت بھی لعنتی ہے، کیونکہ نبی وزیت کا سبب بنے ہیں۔ امام حسن دا بریلوی آنگل پہلے بہتے پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بہتے پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، سارے کھلا شمر ہوئے، خولی ہوئے، ابن زیاد ہوئے، لعنہم اللہ فی الدنیا، لعنہم اللہ فی الدنیا۔ اور سن لو سنیا دا عقیدہ، میں اپنی گل کرنا پیا، میں اپنے بزرگاں دی گل کرنا پیا، ساڈا تے عقیدہ اے وے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، او یزیدیت تے لعنت، یزیدیت اچھی بولو، یزیدیت یزیدیت لعنت، یزید دی فکر تے لعنت، یزید دی سوچ تے لعنت، یزید دے کردار تے لعنت، یزید دے افکار تے لعنت، یزید دے جڑا نظریات تے لعنت، یزید دے راز تے لعنت، یزید دے جڑا تخت تے لعنت، یزید دے تاج تے لعنت۔ اے سن لو یزید دے پیارے تاج تے لعنت، یزید دی قبر تے لعنت، یزید دی ہڈیاں تے لعنت، ساری یزیدیت اے یزید دی جڑی فکری اولاد ہے، کل بھی ہونے تے لعنت، آج بھی ہونے تے لعنت، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کہ یزید میرے نبی کو نیت اور ارادے سے تکلیف کا سبب بنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سن لو شاہ جی یزید مجھے پتہ ہی نہیں، اب میں تاریخ کی زیادہ بات نہیں کرتا، صرف ان سے اتنا پوچھ لو کہ تمہارے باپ ابن زیاد کو کیوں بھیجا گیا؟ امام مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد یزید کی اور قریب ہوا، حالے بھی آنا یزید کو پتہ نہیں، یہ سب لعنت کی فکر والے لوگ ہیں۔ مسلمان یاد رکھنا، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسین ہیں، میں تو بیعت بھی حسینی لیتا ہوں، پوچھو یہ سب سے، میں تو بیعت نقشبندی نو اسلام میں، چشتی نو اسلام میں، سہروردی نو اسلام میں، مگر شاہ جی تسی میں کیا کرتے ہم بھی سلسلہ نقشبندیہ سے ہیں، جی جی، لیکن مجھے اتنا بتاؤ امام مہدی آؤں گے تو کیڑے سلسلے چاہوں گے؟ کس سلسلے سے آئیں گے امام مہدی؟ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، یہ سب اولیاء امت امام مہدی کے غلام ہیں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم مرتبہ غوثیت میں ہیں، مگر امام مہدی آئیں گے تو غوث اعظم بھی آپ کے قدموں میں ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم تو اس فکر والے ہیں، ہم تو حسینی فکر والے ہیں، انہوں نے نمی تکلیف ہوئی،
ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین. تجھے یزیدیت کی لعنت کا بھی پتا چلے گا، تجھے حسین کی عظمت کا بھی پتا چلے گا. ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. سارے میرے نال آکھو میرا بادشاہ، جڑا جڑا حسین آکھو میرا بادشاہ، اوے میرا بادشاہ. پنج مولوی دی اللہ تعالی دیو پیو 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 گوڈا 10 کلو کا گوڈا کا نہیں چھڑا کے بعد مہربانی کر مل کے میرے نال کوئی میرا بادشاہ. کھبے سجے ویکھو جڑا نہیں بولیا انہاں نوں بیلیا کہ ایتھے لین کی آئے ہیں، جے لنگر کھانا ہے تے چل تینوں لنگر گھر پہنچے گا. ایتھے تے او پوے جڑا حسین یا حسین آ کے میرا بادشاہ، اوے میرا بادشاہ حسین ہے. تیرا بادشاہ حسین ہے. ارے او ملک رے ازل، تو مر ذرا قبر میں چل. ارے او ملک رے ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین. میرا بادشاہ، میرا بادشاہ حسین ہے. ہم سب کا بادشاہ حسین ہے. بنا لا الہ، بنا لا الہ حسین ہے. حق کی صدا حسین. صوفی برکت علی الغیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسے پوچھا نا تہاڈا فرقہ کیڑا ہے؟ انہاں نے کہا کربلا تو بعد دو ہی نے، ایک یزیدی ایک حسینی، تو میں حسینی. کیا بات ہے. سنی ہی حسین. تو سامعین ذکر، جس نے نبی کو اعزاز اس پہ اللہ کی لعنت، اور صرف لعنت ہی نہیں، رحمت و دور ہی نہیں، وحد لہم عذاب مہینہ. پتر ویکھ تیرے متر کنے پہنے، دھیان کری نسلاں ڈک جائیں گا، مگر ادوں تینوں رون دا فائدہ کوئی. آج لے ان کی پناہ، آج نبی دی آگ دی کمی بند، آج حسینی فکر تو حسینی علم بلند کر. سامنے جی وہ قرض کرنا پیا. اچھا کئی بیلی اس پاس کہتے ہیں شاہ جی بالکل اسی حسین نہیں، شاہ جی یا حسین یا حسین. جی میں محرم ہوں ہے انہوں نے مولا حسین کا ذکر ہی نہیں ہوتا. تو پھر نمیاں نمیاں گلا تاریخ وہ جی کربلاج تے پانی لبا ایویں لوکاں نے گل بنا لی پانی کوئی نہیں لبا. اوتھے تے جی اونٹ سی گھوڑا تے ہے ہی نہیں سی. اوتھے سیدہ سکینہ سلام اللہ دی کو تے جی 60 سال کا ہو کے آپ نے مثال پایا. وہ جی تسی تے روندے ہو جبکہ 3 دن تو بعد غم جائز نہیں. انج دی گلاں سی بندہ پوچھے او جویں ساڈے اوتھے نا ایک بندہ تے او چودھری صاحب سن تے انہاں دا منڈا ہو گیا پاس تے نال اوتھے ایک ماسٹر صاحب ہونا منڈا بھی پاس ہو گیا. ہن جس بندے دے اندر بغض ہوے نا ہن اے تے نہیں آ سکدا تو پاس نہیں ہویا. ہن اگے پتہ لگے تو ماسٹر دا منڈا پاس ہونا تے اے کیڑی گل ہے. جہنم سلی دا منڈا بھی پاس ہویا. بندہ پوچھے جیڑا پاک وہ بھی مبارک ہے لیکن کمپیریزن کیتا تقابل ہے نا اے اصل بغض علی تے بغض آل رسول. صحیح بات. صحابہ کا احترام ہمارے دلوں میں ہے لیکن جو تقابل کرے نا کسی کا وہ سمجھ کے دے اندر اصل چاہے بہتر بغض ہے. پھر انج دیاں گلاں کرن وہ جی غیر مسند روایات بیان کرتے ہیں. ساڈے اپنے علامہ صاحب
وہ جلسے تے اکٹھے ہوئے تھے شاہ جی تسی جڑا رون شون تو میں کہا چلیا شاہ جی 3 دن بعد کام ہی چاہے میں کہا جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی مکہ فتح ہوا وحشی نے کلمہ پڑھا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تائب ہو کے کتنے عرصے بعد نبی نے فرمایا انت وحشی تو ہے جس نے میرے امیر حمزہ کو میرے چچا کو شہید کیا تھا ہاں سیدی یہ مجھ سے سرزد ہوا تھا فرمایا یہاں بیٹھ جا مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو کیسے مارا نبی نے خود امیر حمزہ کی شہادت سنی اور نبی نے گریہ کیا نبی روئے میں کیا کچھ لگ دے ہون تو رون ہوتا ہے جیدہ تعلق کوئی نہ ہوگے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بڑے اہل تشیعہ معروف ذاکر وہ آ کے کہنے نام میں ملنے فرماند نے آ جا چاہ شاہ پیائی کہندہ جناب ایک گل پوچھنا آیا فرماند نے کی کہنے لگا جناب میرے علاقے تسی آئے سو تو ایک دن 3 تقریریں تسا کی تے میں ادو ایڈا مشہور نہیں سا تو میں کنے سامنے بیٹھ کے سنیا تے جناب تسی انج روئے سو جی پہلی بار میں سنا دے تے دوجا جڑا تسی بیان کر دیو میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا کہ درد کتوں لے آ جاتا فرمان لگے ذاکر صاحب تسی ممبر تے بیٹھ کے لوکاں دی گل سنا دیو میں اپنے گھر دی گل سنا میرے تواڈے فرق یہ تسی آن دو کتاب میرا بیان کردہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا کیوں فرماندے نے میں تے یہ آندہ ہی فلاں تبری پڑھی میں ابن خلدون پڑھی میں البدایہ والنہایہ پڑھی تے میں فلاں کتاب پڑھی میں تے 10 رواں ایک بہن ہوئے او دے 4 5 7 پران لاشے پہ ہون تے باپ بھی چلا ہوئے اس بیٹی دی کیفیت کسی کتاب کو بھی لگنی کیا بات ہے بہت اچھی بات وہ کیفیت کو بیان کرنا تجھے کتاب کا والا نہیں چاہیے جب سیدہ سکینہ سلام اللہ کے چچا عباس سلمدار کے بازو کٹے تھے جب حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی تھی جب علی اکبر کے سینے پہ غار بن گئی تھی جب حضرت امام علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا تھا لاشوں کا ڈھیر تھا اور مولا حسین جب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جانے لگے نا اس بیٹی کی کیفیت مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی وہ جس کے دل میں وہ درد ہے وہی جانتا ہے سامعین زیوکار میں کہا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں غیر مسند روایات ہم نے تو وہ بیان ہی نہیں کرتے جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا میں بھی آج تک وہی بیان کرتا ہوں لیکن خدا کے لیے امت پہ احسان کر جائیں مر جو اتنا پڑھ لے گیا ایک مسند روایت کتاب لکھ مر جاؤ تاکہ اگلی نسل سے بچ جائے یہ کیا دینا آسان ہے غیر مسند روایات تو جیڑا آن جاؤ لکھے مرے کہ جی اے مسند میں ہمیں تو اتنا پتہ ہے صدر الفاظل نے جو لکھا ہم تو وہی بیان کرتے ہیں رادان اسلام کی فقط صرف اہل بیت کے ذکر کو مٹانے کے لیے ہے لیکن یزیدیت مٹ گئی میرے مصطفیٰ کی آل صبح قیامت اور اسی کی غلامی میں نجات اندی محبت ایمانی سامنے جو قرض کرنا پیا میرے نبی دی اہل بیت جننے جننے میرے نبی دی آلو ستایا لعنت اللہ علیکم دشمنانے 3 باری میرے نال پڑھو پھر میں چند واقعات کربلا سنانا مل کے میرے نال آکھو لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ دشمنانے اہل بیت لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میرے نبی دی آل دے دشمن کربلا دے میدان اندر جننے جننے میرے نبی دی آل نو ستایا جننے جننے میرے نبی دی آل نو دکھ دیتے جننے جننے نبی دی آل نو جڑا ظلم کرنے والے وہ یزیدی یزید ہوے ابن زیاد ہوے شمر خولی ہوے سنان ابن انس ہوے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مگر یزید حکومت سنبھالتا ہے پیا میرے امام کو بیت منگتا ہے پیا میرے امام علی مقام نے فرمایا میں تیری بیت نہیں کراں گا میں پاک نبی دا پاک نواسا پاک علی دا پاک بیٹا پاک زہرا بطول دی گود کلن والا جنت دے جوانوں دا سردار میں کسے پلید دی بیت نہیں کراں گا میرے امام نے نگار فرمایا اسرار ہوتا حسین اگر بیت نہ کیتی پھر یاد رکھ تینوں
بندہ کہانا پوے گا تینو جڑا خاندان قربان کرنا پوے گا جان دینی پوے گی فرمایا حسین اج خاندان قربان کر دے گا جان دے گا مگر نانے دی امت دا ایمان تے سودا نہیں کرے گا اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے چوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مسلمانہ حالات بدل دینے پہ میرے امام انتہار فرما دینے پہ وقت بدل گیا میرے سید میں مدینہ طیبہ تو ہجرت کی تھی انہیں دسا نبی دی اولاد کوئی نبی دا شہر چھڑ کے جا رہی آنے میرے امام علی مقام مدینہ طیبہ چو نکلے نے مکہ شریف پہنچے حج نو میرے سید عمرے وچ بدلیا چل دیاں چٹیل میدان آیا میرے امام علی مقام دی سواری رک گئی ہے پوچھیا کیڑی جگہ آ گئی ہے جواب آیا یا سیدی اینو جڑا دے نینوا اے جڑا دے ماریا وے فرمایا دا کوئی اور نام ہوئے گا عرض کیتی یا حسین اینو کربو بلان دے نے میرے امام سواری تے اترے مٹی پر